مجھے اس آنے والے سال کے اندر کیا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریں، ہم اندھے ہو کے زندگی نہ گزاریں. ہم آنکھیں کھولیں، ہم ریالٹیز کو جانیں، حقیقت کو پہچانیں. اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچیں کہ زندگی میں ایک سال چلا گیا، ایک سال آنے والا ہے. اللہ جانے کس کا یہ سال لکھا ہے، کس کا نہیں لکھا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال کے شروع میں جی رہے تھے اور اس سال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے 2025 میں بھی بالکل ایسا ہی ہوگا کہ ابھی کچھ لوگ جی رہے ہیں اور اس سال میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو جائے گا. اللہ جانے کس کا جانا کس کا لکھا ہے، کس کا وقت پورا ہونا لکھا ہے اس سال میں. تو anyway بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس ملاقات کے، اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کرنی ہے اس کے ڈیفینیٹلی ہم قریب آ چکے ہیں اس سال کے گزرنے کے بعد. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی موت کے، اپنی انتقال کے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ایک سال قریب آ چکے ہیں. تو ہم کو اور سٹرائیو کرنا ہے، ہم کو اور محنت کرنی ہے، ہم کو اور سٹرگل کرنی ہے. تو پلیز ہم سب لوگ ایک گول سیٹنگ کریں. ہم لوگ کوئی اپنے آپ کو چیلنجز دیں کہ میں نے اس سال کے اینڈ تک کیا اچیو کرنا ہے. آف کورس اس کے لیے ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے، لیکن ساتھ میں ایکشن بھی کریں گے، ساتھ میں عمل بھی کریں گے، ساتھ میں محنت بھی کریں گے. اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر ایک چیز کہ ہم اپنی نماز کو بہتر بنائیں. دیکھیں، ہم اکثر لوگ نماز کو اگنور کر دیتے ہیں. اچھے خاصے لوگ جو کہ دین کو سمجھتے ہیں وہ بھی نماز کو اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہم سب کے اندر ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ہم سارے لوگ جسم اور روح کا مرکب ہے، اس کا کمبینیشن ہے. اصل میں انسان کی روح جو ہے وہ انسان ہے. اس کے بارے میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ انسان کی روح اصل ہے. جسم ایک کیریئر ہے، جسم ایک ٹرانسپورٹیشن ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جسم کو کریٹ کرتے ہیں، اس کو تخلیق کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں جب وہ بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے. اور ایک وقت جب آئے گا ہم سب کے اوپر اور کتنوں پر آ چکا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انسان کی روح اس جسم سے نکال لی جاتی ہے اور ایک اور عالم میں، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس میں پہنچا دی جاتی ہے. اسی لیے اس کو انتقال کہتے ہیں. انتقال مینز ٹرانسفر، منتقل ہو جانا. تو روح ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو ہم سب جسم اور روح کا مرکب ہیں. تو ہم کو اپنی روح پر اسی طرح کام کرنا ہے جیسے کہ ہم اپنے جسم پر کام کرتے ہیں. ہم لوگ ہر روز منہ دھوتے ہیں، ہر روز اپنے دانت صاف کرتے ہیں، ہر کچھ عرصے بعد اپنے ناخن کاٹتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہم ہیئر کٹ کراتے ہیں، اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں، فزیکلی گروم کرتے ہیں. رائٹ. ہر روز یا ہر دوسرے دن ہم لوگ غسل لیتے ہیں. تو یہ اپنے جسم کو گروم کرنا ہے، اپنے جسم کا خیال کرنا ہے، اپنے فزیکل بینگ کا خیال کرنا ہے. ایزیوم کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ 2 دن برش نہ کرے، 2 دن دانت صاف نہ کرے، یا 3 دن منہ نہ دھوئیں، یا 1 ہفتہ نہائے نہ، کپڑے نہ بدلیں. اس کے اندر سے کتنی بدبو آئے گی، اس کے منہ سے بدبو آئے گی، اس کی آنکھوں کے اندر میل جم جائے گی، اس کے بالوں کے اندر میل جم جائے گی. اس کے پاس کوئی شخص بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، اور غالباً وہ شخص اپنا آپ بھی پسند نہ کرے. صرف 1 ہفتہ یا پھر 1-2 دن. جب انسان کی فزیکل گرومنگ کے لیے ہر روز ہم کو منہ بھی دھونا ہے، دانت بھی صاف کرنے ہیں، کپڑے بھی بدلنے ہیں، غسل بھی لینا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہماری روح ہے اس کو بھی ڈیلی گرومنگ کی ضرورت ہے. جو انسان اپنی روح کو اگنور کر دیتا ہے اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، اس کی روح بدبودار ہو جاتی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور روح کی گرومنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر روز کی نماز دی ہے ہم کو. ہر روز کی نماز 5 وقت کی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی فزیکل گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز پہ محنت کرنا، ایک اپنے آپ کو گول سیٹ کریں ہم لوگ کہ ہم لوگوں نے اس سال میں انشاءاللہ اپنی نماز بہتر کرنی ہے. اور جب انسان کی نماز واقعی ایسی ہو جاتی ہے
جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. نبی کریم علیہ السلام جیسی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے تو امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جیسے ان کے سینے سے کوئی آواز آ رہی ہوتی تھی، ایک ان کے اوپر کیفیت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت. ایسی نماز، ایسے سجدے، ایسے رکوع. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان کی کیفیت پیدا کرو، اور وہ یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. ایسی نماز انسان کی بنے گی تو یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی. یہ والی نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیا وجہ ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے اندر بے حیائی بھی ہے، ان کے اندر برے کام بھی ہیں، وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، معاملات بھی ان کے اچھے نہیں ہیں، معاشرت بھی اچھی نہیں ہے، بیوی بچوں سے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ نماز کی کمی ہے، اچھی نماز کی کمی ہے، وہ خشوع والی نماز کی کمی ہے. تو ایک تو یہ ہم نے اپنے آپ کو یہ گول دینا ہے ڈیفینیٹلی. اس کے علاوہ ہمارے سب کے اندر کمزوریاں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا غصہ قابو نہ آتا ہو سکتا ہے کسی کی نظر قابو نہ آتی ہو سکتا ہے کسی کی زبان قابو نہ آتی ہو سکتا ہے کہ کوئی کنجوس ہو، اس سے خرچ کرنا مشکل لگتا ہو اللہ کے لیے. اپنی اپنی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں ہم سارے کے سارے، اور محنت کریں کہ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر، اس سال کے آخر تک میں اپنی ان ساری کمی کوتاہیوں پہ قابو پاؤں گا انشاءاللہ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری چیز میں نے کہا کہ ہم سب روح اور جسم کا مرکب ہے. اپنے جسم کا بھی خیال کیجیے پلیز، اپنی صحت کا خیال کیجیے، سوچ سمجھ کے کھائیے، اپنے آپ کو حرکت میں رکھیے، ایکسرسائز کیا کیجیے. ولی نفسی کا علیہ کا حقاً، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوی مومن ایک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. اور کمزور اور قوی کا مطلب صرف جسم کے ڈیل ڈول سے نہیں ہے، اس کی انٹرنل صحت کی بات ہے. کتنا صحت مند ہے وہ، تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. کھانا پینا سوچ کے کھائیں، طیب کھائیں، اچھا کھائیں، اعتدال سے کھائیں، اور ایکسرسائز کریں. وہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. اپنے جسم کو یا استعمال کریں یا پھر اس کو ضائع کر دیں. تو پلیز ہم سب لوگ محنت کریں، انشاءاللہ کچھ گول سیٹنگز کریں اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے بھی کریں، بزنس کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کریں، اور عموماً ہو سکتا ہے لوگ کرتے ہوں، لیکن ساتھ میں والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت تو زیادہ بہتر زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی محنت، اور انشاءاللہ جب آخرت کی محنت ہوگی تو انسان کی دنیا خود بخود اچھی ہو جائے گی. تو لیٹس انشاءاللہ میک سم گول، ایک گول بناتے ہیں سال کا، ایک ویژن بناتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرتے ہیں انشاءاللہ.